اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کسان کے دو جوان بیٹیاں تھی، ایک کی شادی مالی سے اور ایک کی شادی کمہار سے کر دی۔ ایک دن وہ ملنے گیا تو ایک بیٹی نے کہا دعا کرے بارش ہو ورنہ باغ سوکھ جائے گا، دوسری نے کہا دعا کرے بارش نہ ہو برتن سوکھنے کے لیے رکھے ہیں۔ باپ پریشان ہو گیا کہ خدا سے کیا مانگوں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کی دو جوان بیٹیاں تھی، ایک کی اس نے مالی سے شادی کر دی اور ایک کی کمہار سے شادی کر دی۔ کافی عرصہ گزر گیا، کسان ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے گیا۔ پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا، اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا۔ بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، یوں تو میرے دل کو کوئی غم نہیں، مگر خدا سے ہر دم یہ دعا کرتی ہوں کہ اگر ایک بارش ہو جائے تو میرا باغ ہرا بھرا ہو جائے، اگر 2-4 دن میں پانی نہ ملا تو سارا باغ سوکھ جائے گا۔ کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا اور کمہار کے گھر گیا۔ بیٹی کو خوشحال دیکھا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ بیٹی نے کہا باقی تو اللہ پاک کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک فکر کھائی جاتی ہے، ہر روز بادل چھا جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برتن سوکھنے کے لیے رکھے ہیں۔ ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا کرے بارش نہ ہو۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی بہن تیری بارش کی آرزو مند ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ میں پودے نہ سوکھنے پائے، اور تجھ کو اپنے برتنوں کا خیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوکھ جائے۔ میں تو حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ خدا سے کیا دعا مانگوں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائے تو اللہ پاک پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ مہمان ایک ایک کر کے سب رخصت ہوئے۔ چکلی بھابی 2 بچوں کو انگلیوں سے لگائے سیڑھیوں کے اونچ نیچ سے تیسرا پیٹ سنبھالتی ہوئی چل دی۔ دریا آباد والی پھپھی جو اپنے 9 لکھے ہار کو گم ہونے جانے پر شور مچاتی وویلا کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جو غسل خانے میں پڑا مل گیا، جہیز میں سے اپنے حصے کے 3 کپڑے لے کر چلی گئی۔ پھر چچا گئے جن کو ان کے جی پی ہو جانے کی خبر تار کے ذریعے ملی، اور جو شاید بدحواسی میں مدن کے بجائے دلہن کا منہ چومنے چلے تھے۔ تھینک یو بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔